سر سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک آرگنائزیشن یہاں پڑھاتی ہے جس کا کام آرگنائزیشن کا نہیں تھا، مجھے پڑھانا ایک اسٹیٹ کا کام تھا، جو اسٹیٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن مجھے پڑھا رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہم 75 یا 76 سالوں بعد بھی آج ڈیموکریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تھینک یو. وقفہ میں نے تالیوں کے لیے دیا تھا. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایلیٹ کا کیا تھا؟ آف کورس دیکھیں میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایلیٹ سے ہوں، حالانکہ میں نہیں ہوں، اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایلیٹ سمجھ رہا ہوں جو کہ آپ نہیں ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیج کلاس اور ایلیٹ کیا ہوتی ہے؟ میری نظر میں تو آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ کنورٹس یو انٹو این ایکسکلوسیو گروپ آف پیپل which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. وہ دیکھیں، ایک تو جو بات میں نے اس سے پہلے کی وہ آپ نے خود کہہ دی ہے. میں نے ایگزیکٹلی یہی چیز ایکسپلین کیا جس کا آپ نے ایویڈنس دے دیا کہ میں کیوں بہت سارے جی آئی کے چاہ رہا ہوں، اور اس میں نے فلنتھراپی کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا ذکر کیا. میں نے ایگزیکٹ اسی ماڈل پہ بات کی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت، چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، گریجویٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کو ایز اے ڈسپلن یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ایک سیٹلڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اور ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے. کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک سیٹلڈ ڈیموکریسی ہے. کس نے آپ کو بتا دیا؟ ایون جو بڑے سے بڑا ڈیموکریٹ ہے وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایسٹرن یورپ جو پوسٹ سوویت ایکسپیریمنٹ میں آئے، سم آف دا کنٹریز ان ایشیا، کچھ مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، ایشیا میں ہم، بنگلہ دیش، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز جن کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک یوکرین میں 2009 میں ایک سیمینار ہوا تھا اور اس میں لگ بھگ کوئی 90 کے قریب ممالک تھے جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور وہاں پہ جسٹ آف دا میٹر یہ تھا کہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز سیٹل ڈیموکریسیز میں کیوں ٹرانسفارم نہیں ہو رہی. 2 نکات نکلے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان 2 نکات پہ غور ضرور کریں. اس کو تسلیم نہ کریں لیکن غور ضرور کریں. وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں وہ پرنسپل آف ڈیموکریسی ٹو چینج دا گورنمنٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی تھرو بیلٹ، فورس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا جمہوریت کی بنیادی پرنسپل کہ میں جا کر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت نہیں لے سکتا. ایک الیکٹورل ریچول ہوگا، الیکشن ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو آئے گا وہ حکومت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا. سو دا پرنسپل آف ڈیموکریسی واز ریلیجسلی فالوڈ، بٹ دا پرفارمنس آف ڈیموکریسی نو ون واز انٹرسٹڈ. کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ جو ہم جس اختیار کے تحت یہ وجود آ گیا ہے کیا اس مقصد کے تحت وہ پرفارم بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں وہ اس کی پرفارمنس پہ کانسٹنٹلی اسی طرح اس پہ ویجیلنٹ رہتی ہیں. آپ کے ہاں آپ پارٹیسپیشن تو چاہتے ہیں، آپ سے مراد صرف پاکستان نہیں، یہ تمام ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کی بات ہے. اور جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے سیٹل ڈیموکریسی کی طرف یہ سفر مکمل نہیں ہو رہا. اور ابھی تو ویسے بھی 4th ریولوشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسٹرن ایمسفیئر میں ان اٹ سیلف یہ جو لبرل ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہے اس پہ لوگ کوسچن کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ این انٹلیکچوئل ڈسکورس آن دیٹ، ہم ابھی تک ٹرانزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، کافی پسماندہ ہیں اس حوالے سے. کوشش کرتے ہیں کہ پسماندگی مل جل کے دور کر لیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایلیٹ کا کیا تھا؟ آف کورس دیکھیں
میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایلیٹ سے ہوں حالانکہ میں نہیں ہوں, اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایلیٹ سمجھ رہا ہوں جو کہ آپ نہیں ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیج کلاس, اور ایلیٹ کیا ہوتی ہے؟ میری نظر میں تو آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ کنورٹس یو انٹو این ایکسکلوسو گروپ آف پیپل which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. آپ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا مجھے ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے فائنینشیل ہو, اور اس کے لیے سولوشنز سوسائٹی آفر کرتی ہے. اسٹیٹ فیل نہیں ہوئی ہے, اسی اسٹیٹ کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہے, اسی اسٹیٹ نے اس آرگنائزیشن کو الاؤ کیا ہے ٹو پروموٹ, اور اسی انوائرمنٹ میں آپ یہاں پر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. دس از ناٹ دا فیلئر آف دا اسٹیٹ. This is quite a success story of the state. State اور بہتر کر سکتی ہے, یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کریں اور کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کو ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا میرے خیال میں بٹ انفیئر. جی سر, میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے. ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے, مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا, اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر, ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان افکار کے متعلق, خصوصی طور پہ سیدنا اقبال کے افکار کے متعلق نوجوان سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور اس کے متعلق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کا دفاع آپ کریں گے, ناٹ بحیثیت فرد, بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی ہے, اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں. ریاست کا نظام آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ طلباء سے گفتگو کر رہے تھے. جی سر, میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے. ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے, مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا, اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر, ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟